أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله مولانا العظيم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے پوچھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں. یہ یہودیوں کے کہنے سے پوچھا تھا کہ اب ان سے یہ سوالات کیجیے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، تاکہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ بتا دیں گے، اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ نہیں بتائیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. جب انشاءاللہ نہیں کہا تو کافی ہفتہ 2 ہفتے تک وحی الہی نہیں آئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر وحی آئی اور سارا کہف کا اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو کل کو تو انشاءاللہ کہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ انسان کسی کا بات میں انشاءاللہ بھول جائے تو بعد میں بھی انشاءاللہ کہہ سکتا ہے، اس سے اس کی برکت حاصل ہو جائے گی، لیکن شرعی حکم مرتب نہیں ہوگا. یہ ایک بہت اہم بات ہے. شرعی حکم شرعی حکم جیسے کسی کو طلاق دے دی، بعد میں انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو طلاق نافذ ہو جائے گی، ورنہ فوراً اگر انشاءاللہ کہتے تو طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وعدہ ہے، طلاق ہے، طلاق نہیں. اس طرح بیع و شراء ہے، خرید و فروخت میں انشاءاللہ کہہ دیا تو خرید و فروخت پکی نہیں ہوگی. لیکن اگر بعد میں انشاءاللہ کہہ دیتا ہے 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، تو معتبر نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ انشاءاللہ جب بھی کہا جائے گا تو پہلے والے اس معاملے کے ساتھ جا لگے گا اور اس کے مطابق حکم ہوگا. عبداللہ عباس کا مذہب تھا. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عباسیوں کے اس میں تھے، خلافت کے دور میں تھے، اور تو اس زمانے کا جو عباسی خلیفہ تھا غالباً صفا ہے یا مہدی ہے، اس کو کسی نے شکایت لگائی، کسی حاسد نے، کسی بدماش نے جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے حسد رکھتا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا کے خلاف فتویٰ دیتا ہے. آپ کے دادا عبداللہ بن عباس کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جب بھی انشاءاللہ کہہ دو تو معتبر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معاملات میں، عقود میں، نکاح میں، طلاق میں فوراً انشاءاللہ اگر کہیں گا تو اعتبار ہے، بعد میں کہنے کے اعتبار نہیں. اب برکت حاصل ہو جاتی. جیسے آپ نے کہا میں 10 دن بعد یہ کام کروں گا اور آپ بھول گئے تو بعد میں انشاءاللہ کہہ دیں، وہ برکت حاصل ہو جائے گی. یہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے. لیکن شرعی حکم مرتب نہیں ہوتا اس کے اوپر. تو وہ بہت غصے ہوا، انہوں نے کہا اچھا میرے خلاف، ہمارے دادا کے خلاف فتویٰ دیتا ہے ان کے مسلک کے. بادشاہ لوگ تھے، بلا لیے امام صاحب کو دربار میں، کہا کہ آپ اس طرح میرے دادا کے خلاف فتویٰ دیتے ہو، آواز آ رہی؟ تو میرے دادا خلاف فتویٰ دیتے ہو. تو امام صاحب نے، بہت اللہ نے امام صاحب کو نوازا تھا، ان کے قریب ہو کر اس کے کان میں کہا کہ اگر آپ کے دادا کا فتویٰ نافذ کر دیا جائے تو آپ کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کر چکے ہیں وہ اگر اپنے گھروں میں انشاءاللہ کہیں گے تو بیعت باطل ہو جائے گی. اس لیے کہ بیعت معاملہ ہوتا ہے جو سامنے میں آپ بیعت کرتا ہوں اور آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، بادشاہ تسلیم کرتا ہوں، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو ختم ہو جائے گا معاملہ. تو آپ بتائیں کہ فتویٰ آپ کے دادا کا مناسب ہے یہ میرا؟ ان کا نہیں نہیں نہیں، آپ کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے. اس طرح تو سارے کہیں گے انشاءاللہ کہہ دیں گے، اور پھر وہ اگر بغاوت کریں گے تو باغی کا حکم اس پر شرعن نہیں لگے گا. تو بہرحال
تو یہاں یہ بیان کرے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نہ کہیں، ہرگز نہ کہیں کسی شے کے بارے میں کل میں یہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ ساتھ کہو۔ اب چونکہ اس معاملے میں وسلم بھول گئے تھے، فرمایا وذکر ربک اذا نسیت، اپنے رب کو یاد کر لو جب بھول جاؤ، اگر بھول گئے تو پھر کسی وقت بھی انشاءاللہ کہہ دو گے تو اس کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ اب آگے بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ یہ کہف کا واقعہ آپ نے ان کے سامنے رکھا، صاحب کہف کا، اور یہ بڑا تعجب کر رہے ہیں مکہ والے کہ بھئی یہ ہزاروں سال پہلے کا قصہ، سینکڑوں سال پہ قصہ کس طرح صحیح سے بیان کر دیا، اہل کتاب بھی حیران ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، ہمارے عجائب قدرت تو بہت ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر کر دیں، یہ تو غیب کی خبر ہے، آپ کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر کر دیں جو اس سے بھی زیادہ تعجب والی ہو، اور اس سے بھی زیادہ اگر وہ غور کریں تو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ فرمایا قل کہہ دیا عسیٰ ان یہدینی ربی، قریب ہے، امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے ایسی شے کا، لأقرب من ھذا رشدا، جو اس سے زیادہ رشدا، راستہ دکھانے والی ہو، اس سے زیادہ نیکی کی راہ دکھانے والی، اس واقعے سے بھی زیادہ نیکی کی راہ دکھانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر ایسی چیزیں بھی ظاہر فرما سکتے ہیں، اور فرمائی کہیں تعجب خیز، اس سے بھی کہیں تعجب والی چیزیں۔ آپ کے 300 معجزات دیکھ لیں تو ہر ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ تو قل عسیٰ، کہہ دیا عسیٰ، امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، لأقرب من ھذا، اس سے بھی زیادہ قریب ترین رشدہ، نیکی کے راستے کا۔ اب آگے فرماتے ہیں وہ کتنے عرصے رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، وہ لبثوا، وہ باقی وہ رہے کہف میں، لبث کہتے کہیں رہنا، مدت گزرنا۔ فرمایا کہ وہ اپنے کہف میں 300 سال اس میں رہے، اپنی غار میں، وازدادوا تسعا، اور 9 اس کے اوپر ہو گئے، اور ان پر 9، یعنی 309 سال۔ قل کہہ دیا اللہ علم ما لبثوا، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو وہ ٹھہرے وہاں، لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان کی غیب کی چیزیں اور زمین کی غیب کی چیزیں۔ اچھا، یہ زمین آسمان کا غیب ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز واضح ہے، لیکن غیب اس لیے کہا جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمارے اعتبار سے غیب ہے۔ ابصر بھی واسمع، کیا ہی دیکھنے والا ہے اور کیا ہی سننے، تعجب کے صیغے، یعنی اللہ کیا دیکھنے والے ہیں، کیا سننے والے ہیں۔ ما لہم من دون من ولی، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی مختار، کوئی دوست نہیں ہے۔ ولا شریک میں احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم فرماتے ہیں، جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا کہ اس کے اندر تغیر تبدل کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، تلاوت کیجئے اس وحی کی، کتاب کی، اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی ہے۔ تلاوت قرآن کریں، قرآن مجید خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں، لوگوں پر بھی قرآن پڑھیں۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والے، جو فیصلے ہیں جو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، وہ کتنا کچھ کر لیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں، اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت حریص تھے کہ سب ایمان لے آئیں، خصوصاً مکہ کے بڑے بڑے سردار اور جو بڑے لوگ سمجھ جاتے تھے، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ ایمان لے آئیں تو سب کا ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آ تو جائیں، آپ کی بات تو سنیں، لیکن یہ فقراء صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، معمولی کپڑے ہیں، پھر یہ اونی کپڑے پہنتے ہیں، صوف کے کپڑے جن میں سے بدبو آتی، سمیل آتی ہے، کھال کی سمیل آتی، اس طرح کی، ہم ان کے پاس کیسے بیٹھے؟ ہماری شان کے خلاف۔ اگر ہمیں بٹھانا ہے، ہمیں بلانا ہے تو ان کو نہ بیٹھنے دے یہاں پر۔ ان میں عمار بن یاسر تھے، ان میں ان کے والد یاسر بھی تھے، ان میں صہیب رومی تھے، ان میں بلال حبشی تھے، یہ ساری صدرات یہ غریب فقراء لوگ تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان نہیں ہے، لہذا آپ جو ہے ان کو ہٹا دیا کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی ایسا کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ اصل تو قیمت ایمان اور اعمال صالحہ اور تقوی کی وجہ سے، اور وہ یہ بھی قیمتی، یہ کیا مال و دولت، مال و دولت تو کفار کے پاس بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، یہ قابل زوال اور فنا والی نعمت ہے۔ جو ایسی نعمت و ایسی چیز ہو جو قابل زوال ہے اور قابل فنا ہے، وہ قابل تفاخر تھوڑی ہے۔ قابل تفاخر تو وہ جس میں دوام ہے، وہ ایمان ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اعمال صالحہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، تقوی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے آپ ان کو نہ اٹھائیں بلکہ خود ان کے پاس بیٹھیں، ان میں آپ بیٹھا کریں، ان مساکین میں بیٹھا کریں، ان درویشوں میں بیٹھا کریں، کیونکہ اصحاب کہف بھی درویش تھے۔ اب رسول اللہ کے درویشوں کا بیان ہے یہاں، پہلے بنی اسرائیل کے اور پرانے زمانے کے درویشوں کا بیان تھا، اب رسول اللہ کے زمانے کے درویشوں کا بیان، ان درویشوں کے ساتھ بیٹھا کریں اور ان کے باطن سے جو خوشبو ایمان کی پھوٹ رہی ہے، مال صالحہ کی، دے ان کی باتوں پر دھیان دے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، خود بھی تلاوت کریں، ان کو سنائیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور وَاصْبِرْ یعنی آپ صبر کریں، اپنے نفس کو جمائیں، نفس کو تھامیں، نفس کو روکیں، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، یریدون وجہا اور وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، یرید وجہ، ولا تعد عیناک عنہم اور ان سے ہرگز اپنی نگاہوں کو نہ پھیرے، ان کو چھوڑ کر اور تلاش نہ کرے، لا تعد عیناک عنہم، ہرگز اپنی نگاہیں ان سے آپ نہ پھیریں۔ ہمارے حضرت والا فرماتے یریدون، مرید اسی یریدون سے نکلا ہے، مرید دراصل اللہ تعالیٰ کا مرید ہوتا ہے، شیخ تو واسطہ ہوتا ہے، اس کا مجازی مرید ہے، جیسے دادا کو ابا کہہ دیتے ہیں اور پوتے کو بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ ترید زینت الحیات دنیا، کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ یعنی اگرچہ آپ اس لالچ میں چاہتے ہیں کہ بھائی یہ قریش کے بڑے بڑے سردار میری بات سن لیں اور کچھ دیر کے لیے اگر ان کو الگ کر کے ان کے میں الگ بات سن لوں، یہ اگرچہ ایک اچھا مقصد ہے، لیکن یہ بھی آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے،
یہ بھی زینت الحیات دنیا کا چاہنے کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ جن کے رتبے سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جو جتنا انسان بلند و برتر ہوتا ہے اتنا اس کا معاملہ سخت ہوتا ہے۔ من اغفلنا قلبا عن ذکرنا، ہرگز اطاعت نہ کرو اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، یعنی یہ بے ایمان لوگ ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ لگ گیا پیچھے اپنی خواہش کے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے، فروتا حد سے بڑا ہوا ہے، شرک کفر ایسی چیزوں میں لگے ہوئے۔ وَقُلْ کہہ دیجیے الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، یہ حق بات واضح ہوگی بالکل۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر۔ یہ تحدید کے لیے، یہ اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت نہیں دے رہی کہ یہ کر لو یہ کر لو، بلکہ یہ ناراضگی اور غصے کا اظہار ہو رہا ہے، یہ تحدید اور ڈرانے کے لیے کہ جو چاہے کرو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ تمہارا فائدہ، کفر کرو تمہارا نقصان، ہمیں اس سے کیا۔ یہ ہے سب، یہ نہیں ہے کہ اس میں اختیار دے رہے ہیں یا اجازت دے رہے ہیں، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ وہ آگے بتلا رہے ہیں کفر کرو گے تو کیا ہوگا۔ اب ایمان اور کفر کے ثمرات اور جزا اور نتیجے کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم کفر کرو تو کیا ہوگا۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، اعتدنا تیار کی ہے، احاط بہم گھیرا ہوا ہے ان کو، سرادقها ان کی قناتوں نے، سرادق کہتے ہیں قنات جو چاروں طرف سے لگائی جاتی ہے اور کسی مجمع کو گھیرے ہوتی ہے، اس طرح آگ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، احاط بہم گھیرا ہوا ہے ان کو، سرادقها آگ کی قناتوں نے، وہیں یستغیثوا اگر وہ مانگے پانی مانگے فریاد کریں، یغاث معین تو ان کی فریاد پوری کی جاتی ہے ایسے پانی سے، کل محل، کل محل سے مراد تلچھٹ بھی ہوتا ہے جو نیچے والی گاد ہوتی ہے تیل کی، اور محل سے مراد پیپ بھی ہے کہ ان کی یغاثو یستغیثو اگر وہ فریاد کریں گے، پیاس لگی تو پانی مانگے، یغاثو بما تو ان کی فریاد پوری کی جائے ایسے پانی سے، کل محل تو تلچھٹ کی طرح ہوگا، تیل کے گرم تیل کی تلچھٹ کی جس میں گاد ہوتی ہے اس کی طرح ہوگی، یا پیپ ہوگی، یشفی الوجود جو جلا دے گی، بھون دے گی وجود۔ شوا کہتے شوایا، شوا جو نا عربی زبان شوایا کہتے بھنی چیزیں، باربیکیو جس ان کے چہروں کو بھون دے گی، بے ست شراب بہت برا ہوگا یہ پینا، وسعت مرتفقہ اور بہت بری ہے یہ آرام کی جگہ، مرتفقہ ارتفاق کہتے آرام کی جگہ یعنی بہت بری یعنی جہنم۔ یہ تو ان کا انجام ہے جو ایمان نہیں لائے، کافر ایمان والوں کیا ہوگا، ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں کرتے اجر اس شخص کا جو حسن عمل کرے، جو اچھا عمل کرے ہم اس کا اجر بالکل ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اولئک لهم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے رہنے کے باغ ہیں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے بہتی نہریں، یحلون فیہا من اساور پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن، اساور من ذہب سونے کے کنگن، کیونکہ دنیا میں تو منع ہے لیکن آخرت میں سونے کنگن مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے، سونے کے بھی ہوں گے، چاندی کے بھی ہوں گے، زمرد کے بھی ہوں گے، سب قسم کے ہوں گے جو چاہے پہن لے۔ وَيَلْبُسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے، خضرا من سندس و استبرق، من سندس استبرق پتلے ریشم کے، استبرق موٹے ریشم کے، سبز رنگ کے کپڑے پہنیں گے، گرین کلر کے کپڑے، کیونکہ جنتی ہونے کی علامت ہے گرین کپڑے، یہ گرین کپڑے پہنیں گے، اور سر اور ایسی گرین وہ ہوگی اپنی جنتیں، اور گرین کپڑے تو کیسے یعنی مل جائے گا، کیسے کنٹراسٹ کیسے بہترین ہو جائے گا، کپڑوں کا کنٹراسٹ جیسے بناتے ہیں۔ متقین فی الارائک تکیہ لگائے ہوں گے جنت میں، الارائک تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے جیسے بڑے آدمی بیٹھتے ہیں۔ نعم الثواب کیا خوب یہ بدلہ ہے، حسن مرتفقہ اور کیا خوب آرام کی جگہ، کتنی بہترین ہی آرام کی جگہ، وہ سات مرتفقہ ہے جہنم اور جنت حسنت مرتفقہ ہے، وہاں بیست شراب ہے یا نعم الثواب ہے، وہاں بیست شراب بری شراب پینا ہے یا نعم الثواب یا بہترین بدلہ ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان اعمال صالحہ ایمان اور تقوی کا کیسا شاندار بدلہ دیا۔ تو یہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
بتا دیا کہ یہ ہماری طرف سے یہ اختیار نہیں ہے کہ جو چاہے تم کرو، ہم کو اجازت نہیں دے رہے، بلکہ یہ ہم تہدید اور غصے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ آگے انجام بیان کر دیا کہ بروں کا انجام کیا ہوگا، کافروں کا انجام، نیکوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر السلام کی آیات مبارکہ میں جس طرح اصحاب کہف ان درویشوں کا ذکر ہے، یہاں ان درویشوں کی اہمیت بیان کی۔ یہ جو درویش ہیں آپ کی امت کے، یہ بلال ہیں، یہ صہیب ہیں، یہ عمار ہیں، یاسر ہیں، سلمان فارسی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں ایسے تم نے فقراء رکھ دیے، مساکین کے، جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ پیغمبر سلام کی صحبت ملے گی تو کمال حاصل ہوگا، ورنہ تو وہ سارا کام تو کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کو ارادہ کر رہے ہیں، لیکن کمال صحبت سے پیدا ہوگا۔ اس لیے انسان کامل صحبت سے ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی لکھ پڑ جائے اور کتنا بھی کچھ کر جائے، جب تک اس کو کامل کی صحبت نہیں ملتی۔ انڈا کتنا بھی، میرے شیخ فرماتے تھے، کتنا قیمتی انڈا کیوں نہ ہو، جب تک مرغی کی صحبت نہیں ملے گی اس وقت تک اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا۔ میں شیخ فرماتے درد دل بھی، درد درد حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے تم فاضل ہوئے، درد عشق کے حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے تم فاضل ہوئے، یک زمانہ صحبت با اولیاء جس نے پائی بس وہی کامل ہو۔ اس کا آگے اللہ نے انجام بھی سب کا بیان کر دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔